حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اعرابی مدینہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مکہ فتح ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں مکہ فتح ہوگا۔ وہ اعرابی کہتا ہے کہ حضور میں نے سنا ہے کہ آپ کے غلام ایران فتح کریں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے غلام ایران فتح کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں قیامت واقع ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہ مکہ فتح ہوگا، نہ ایران فتح ہوگا، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو واقعات تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مکہ بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا۔ رہ گئی بات قیامت کی تو وہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اس دن پوچھوں گا کہ بتا کہ قیامت آئی ہے یا نہیں آئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا کہ بتا قیامت آئی ہے کہ نہیں آئی، تب وہ اعرابی اٹھا اور جاتے جاتے کہتا گیا نہ مکہ فتح ہوگا، نہ ایران فتح ہوگا، اور نہ ہی ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہو گیا۔ حضور کی دو پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ وہ اعرابی جو معاذ اللہ اس نے حضور پر اعتراضات کیے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المومنین مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے بھی مسلمان کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رو کیوں رہے ہو، کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تمہیں کس چیز نے متاثر کیا ہے؟ تو پھر وہ اعرابی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے تھے، وہ پچھلا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ معاذ اللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ پر اعتراضات کیے، میں نے حضور پر اعتراضات کی۔ حضور نے فرمایا کہ مکہ فتح ہوگا، میرے غلام ایران فتح کریں گے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر بروز قیامت پوچھوں گا کہ بتا قیامت آئی ہے یا نہیں۔ وہ اعرابی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین دو پیشین گوئی تو پوری ہو گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، رہ گئی ایک پیشین گوئی کی بات، تو میرے دل کو یقین ہو گیا ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہوگی کہ قیامت واقع ہوگی، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ قیامت تو واقع ہونی ہے، تو میں نے سوچا کہ کلمہ ہی پڑھ لوں کہ مسلمان بن کر ہی قیامت میں جاؤں، کافر نہ رہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بدل حریت جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے تھے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ذکر سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس اعرابی نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اعرابی تیرے کلمہ پڑھنے کی پیشین گوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں بیان کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر قیامت میں پوچھوں گا کہ بتا قیامت واقع ہوئی ہے یا نہیں واقع ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا ہاتھ تھام لے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جس کا ہاتھ دستے رسول سے مس ہو جائے تو وہ پھر دوزخ کی آگ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی کو کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں وہ اعرابی داخل ہوا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، حضور سے مصافحہ فرمایا تھا۔ یقیناً ہم لوگوں کی بھی بڑی تمنا ہے، ہمیں بھی بڑی خواہش ہے، آرزو ہے
کہ ہم بھی حضور علیہ السلام سے مصافحہ فرمائیں۔ تو علماء نے اس کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ حضور پر درود پڑھے گا، حضور علیہ السلام بروز قیامت اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزرے، یقیناً وہی زندگی ہے جو حضور کے عشق میں گزرے، اور وہی زندگی خوبصورت ہے۔